السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ضیاء انفارمیشن۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایس ایف کے انٹرویو کے بارے میں کہ انٹرویو میں کون کون سے سوالات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے، اور یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے تمام پوسٹ کے لیے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ مزید جو نیو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی۔ تو دوستو انٹرویو والے دن سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہن کر کیا جانا ہے اور ساتھ کیا کیا لے کر جانا ہے۔ تو دوستو پہن کر آپ نے جانا ہے جو مرضی، مقصد یہ ہے کہ اگر 3 پیس پہننا چاہتے ہیں پہن لیں، پینٹ شرٹ پہننا چاہتے ہیں، مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو اچھی لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی باڈی کے لحاظ سے جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ وہ پہن لیں تاکہ آگے جو بندہ بیٹھا اس کو پتہ چلے کہ اس نے کچھ پہنا ہوا ہے، اور ایسی چیز پہن کے جائیں کہ وہاں پہ عموماً وہاں انتظار کافی کرنا پڑتا ہے تو پھر اس میں آپ کو پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کا نمبر ہے تو آپ کا حلیہ بگڑ جائے۔ تو دوستو اب ہم آتے ہیں اپنا جو مقصد ہے اس کی طرف۔ ساتھ کیا کہ لے کر جانا ہے، تمام جتنے ڈاکومنٹ آپ نے اپلائی کرتے وقت ان کو ساتھ منسلک کیے تھے، بتایا تھا، وہ سارے اوریجنل ڈاکومنٹ آپ نے لے کے جانے ہیں، فوٹو کاپیاں نہیں لے جانی، ٹھیک ہے۔ باقی مزید جو انہوں نے لیٹر بھیجے ہیں اس میں تفصیل بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اب آگے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ کون سا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمیشہ انٹرویو میں پہلا سوال آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، چاہے آپ کا انٹرویو کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو انٹروڈکشن آپ نے جو ہے سادہ الفاظ میں ان کو بتا دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوالات کس بنیاد پر پوچھے جاتے ہیں، میں آپ کو جو ذاتی تجربہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ عموماً لوگ بتا بھی یہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ویکنیس پوچھیں گے اور جو ہے اچھائیاں برائیاں یعنی یہ چیزیں پوچھیں گے۔ آج کل یہ چیزیں نہیں پوچھی جاتی بھائی، جو آج کل سوالات پوچھے جاتے ہیں نا میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے میرٹ بنانا ہو نا تو بنانا ہو تو یہ بات پہلے بتا رہا ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لسٹ پہلے انہوں نے سے تیار کر کے رکھی ہوتی ہے، جن لوگوں کی زیادہ تعلیم ہوتی ہے یعنی جو میرٹ پہ آتے ہیں اسی لحاظ سے ان کو جو ہے نا لسٹ میں ان کے نام ڈالے ہوتے ہیں۔ اور عموماً جو شروع میں ہوتے ہیں نا لوگ جن کی یعنی تعلیم زیادہ ہے یا میرٹ میں جس وجہ سے بھی وہ اوپر ہیں، تو ان سے زیادہ تر سوال سخت کیے جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہی شروع والے جو بندے ہوتے ہیں نا انہی میں سے ہی انہوں نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے وہ سوالات سخت قسم کے کرتے ہیں، یعنی اپنی ان کی جو پوسٹ کے ریلیٹڈ ہیں اس سے بھی کیے جاتے ہیں، جنرل نالج کے بھی کیے جاتے ہیں، ہر قسم کے سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں دوست انٹرویو دے کے آئے ہیں، اب ان سے انہوں نے پوچھا کہ رشیا کی کرنسی جو ہے اس کے بارے میں بتائیں کون سی کرنسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عموماً لوگوں کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کا مقصد یہ ہے کہ باقی ہمیں اس چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ پوچھا گیا کہ یعنی کسی صوبے کے گورنر، پتہ نہیں کس صوبے کا پوچھا گیا تھا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے گورنر کا پتہ نہیں، یعنی 4 جو ہمارے صوبے ہیں ان کے گورنر کے نام کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، چیف جسٹس جو ہے اس کے نام کا پتہ ہونا چاہیے، چیف آف آرمی سٹاف، ٹھیک ہے جی، نیوی اور ایئرپورٹ یعنی سیکورٹی فورس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ ان کا ادارہ کب بنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تسلی سے یاد کر کے جانی ہے اور ہمیں وہاں کانفیڈنس لوز نہیں کرنا۔ مین جو ہوتا ہے نا میرے بھائی وہ ہوتا ہے کانفیڈنس، ٹھیک ہے جی۔ تو کانفیڈنس اگر آپ لوز کر گئے تو سارا کام ختم، ٹھیک ہے۔ تقریباً میرے خیال میں انٹرویو کا 70% حصہ جو مشتمل ہوتا ہے وہ کانفیڈنس پر ہوتا ہے، لیکن کانفیڈنس بھی تب ہوتا ہے بندے کو جب بندے کو کچھ آتا ہو۔ اب دیکھیں نا اگر بندے کو سوال نہیں آتا تو اس کا کانفیڈنس وہاں کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس نے اگر تیاری نہیں کی ہوئی۔ اور انٹرویو میں ایک جو مین چیز ہوتی ہے نا ان کو فوراً جواب دینا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں جو ہے نا سوچتے لگ جائیں اور یہ یار ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، سمجھ میں آگے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عموماً جو ایک کامن سوال پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا پوچھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شہر میں آپ کی سٹی میں کون سا جو ہے مشہور جگہ کا نام بتائیں، سب سے مشہور جگہ کون سی ہے اس کا نام بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ پہلے ذہن میں رکھ کے جانا کہ سب سے مشہور جگہ کون سی ہے، پھر تاکہ وہاں آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا اور نہ آپ وہاں پہ سوچیں، آپ فوراً ان کو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد
اس کے بعد باقی جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا، جو یعنی جو میرٹ میں نیچے ہوتے ہیں، ان سے بس وہ عموماً صرف انٹروڈکشن ہی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے انٹروڈکشن کروا کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے جو ہے آپ جنرل نالج دیکھیں، اور بہت سی یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ اندر داخل ہوں تو آپ سب سے پہلے ان سے اجازت لیں، ٹھیک ہے، پھر سلام کریں، پھر آرام سے جو ہے سکون سے جا کے بیٹھ جائیں۔ اگر یعنی چیئر وغیرہ کچھ مطلب ادھر ادھر ہے تو اس کو سیدھی کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ ساری چیزیں انٹرویو کا حصہ ہوتی ہیں اور یہ ان میں شامل ہوتی ہیں، ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ دیکھنے والا تقریباً پہلا جو ہوتے ہیں نا 20-30 سیکنڈ، ٹھیک ہے، اس میں ہی دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ مطلب پاس ہو سکتے کہ نہیں، کیونکہ پتہ تو اسی وقت اس کو چل جاتا ہے۔ اور زیادہ تر جو ان کی توجہ ہوتی ہے وہ یعنی یہ 20-30 سیکنڈ ہی ہوتی ہے، اس کے بعد تو پھر یعنی وہ ذہن تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو صرف ان کی سوالات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ پہلے انہوں نے صرف آپ کو جو دیکھنا ہوتا ہے نا، وہ اسی میں یعنی 20-30 سیکنڈ میں ہی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، باقی بھی انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹ ہوتی رہیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی لازمی کرنا ہے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ فی الحال مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔